بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کون ہوں؟ میں بولوں گا مسلم ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، حنبلی ہوں، کیا ہے جماعت اسلام؟ قال اننی من المسلمین۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں اپنے آپ کو مسلم کہو، 10 بار سے زیادہ قرآن میں کہا نہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہو یا اپنے آپ کو بریلوی کہو یا دیوبندی کہو۔ ذاکر نائک صاحب نے اپنے ابھی حالیہ انٹرویو میں جو پوڈ کاسٹ میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سلفی، یہ سب کہنا غلط ہے، یہ فرقہ بازی ہے اور یہ ناجائز ہے شریعت میں۔ اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ نے کہا کہ جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تب فرقہ فرقہ نہ بنو ہے۔ تو وہ ہمیشہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا طریقہ یہ ہمیشہ سے ہے کہ وہ ہمیشہ، یعنی مطلب جب سے وہ معروف ہو کے میدان میں آئے ہیں تب سے ہمیشہ سے وہ اہل حدیثوں کو مذموم فرقہ گردانتے رہے ہیں، جیسے کہ دیگر فرقے قرآن کی صحت توشنی میں فرقے ہیں اور وہ قابل مذمت ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ویسے ہی اہل حدیثوں کو بھی وہ فرقہ شمار کرتے رہے ہیں اور کبھی بھی خود کو انہوں نے اہل حدیث نہیں کہا۔ مشکل تو یہ ہے کہ بعض لوگ ان کو اہل حدیث سمجھتے رہے۔ تو بہر کہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہو گئی، ابھی بھی ہو گئی اور پہلے سے ہی موجود ہے۔ یعنی 2003 میں بمبئی کے اندر دین رحمت کانفرنس ہوئی تھی اور اس کانفرنس میں بھی ان سے ہی کہا گیا تھا، ان سے باقاعدہ سوال کیا تھا کسی نے کہ ذاکر بھائی آپ اہل حدیث کب سے ہو گئے؟ کیونکہ کوکن اور بمبئی کے علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اہل حدیث، ان کا گھرانہ اہل حدیث ہے ہی نہیں، وہ تو کوکنی، شافعی اور صوفی ہیں اپنے پیچھے گھرانے میں، ان کا سب شافعی اور بریلوی گھرانہ ہے، شافعی بریلوی تو بدعتی سب۔ تو اب ان کو جب اسٹیج پہ لوگوں نے سنا تو شروع میں چونکہ اہل حدیثوں کے ساتھ وہ رہتے تھے، اہل حدیث علماء کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اہل حدیثوں کے ساتھ ہی ان کو ساتھ مقام مل بھی سکتا تھا جس راستے پہ وہ چل رہے تھے، کیونکہ اہل حدیث تو بیچارے اتنے بھولے ہیں کہ جس نے بھی کہا قرآن و حدیث اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، سوچتے تھے تو اہل حدیث ہو گیا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کہا؟ قرآن اور صحیح حدیث، یہ لفظ بولتے تھے وہ ہر بار، قرآن اور صحیح حدیث۔ تو اہل حدیث سمجھتے تھے چلو کوئی بات نہیں، ایک لفظ بڑھا دیا اور اچھا کیا ہے، عوام سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو اپنا سمجھ لیا ہے، تو اپنا سمجھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جا کے کام بھی کرنے لگ گئے اور بیٹھ کے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے فطرہ مال کا، تو بیٹھ کے ان کے یہاں کام بھی کرنے لگ گئے اور ان کو کچھ لوگوں نے اس لیے بھی ان کے ساتھ کام کیا علماء نے تاکہ ان کو ہم صحیح معلومات دیں اور پھر یہ اپنے طور پہ صحیح معلومات پھیلائیں تو صحیح بات پہنچے، ہمارا مقصد دعوت ہے۔ تو یہ دونوں مقاصد تھے۔ اب کیا ہوا کہ ان کو ہمارے علماء نے اور نوجوانوں نے اہل حدیث سمجھ لیا اور دین رحمت کانفرنس میں سوال کر لیا کہ ذاکر بھائی آپ کب سے جو ہے اہل حدیث بنے؟ تو ذاکر بھائی نے کہا کہ میں تو اہل حدیث نہیں ہوں بھائی۔ کبھی نہیں انہوں نے اقرار کیا کہ وہ اہل حدیث ہیں، کبھی نہیں اقرار کیا اور آج بھی نہیں کیا، دیکھ لیجیے ابھی جو انٹرویو آیا ہے۔ اور انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا کہ یہ دین میں فرقہ بازی، فرقہ بنانا یہ ناجائز ہے اور یہ قرآن میں اللہ نے منع کیا۔ یہی آیت بات تب بھی پڑھی تھی انہوں نے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، پھر فرقے نہ بنو۔ اور یہ تو فرمایا اور یہ لفظ کہا کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ یہ سب جو ہیں فرقے ہیں اور اہل حدیث بھی سب فرقے ہیں۔ یہ تو ان کو فرقہ قرار دے کر کے مذموم قرار دیا، مذموم لسٹ میں شمار کر دیا۔ تو یہ ہمیشہ سے ایسا کہتے رہے ہیں۔ اس کے متعلق اور بلکہ یہ بھی کہا انہوں نے ابھی حالیہ انٹرویو میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو مسلمان نام دیا ہے۔ تو قرآن میں وہ والی آیت بھی انہوں نے پڑھی کہ جو ہے وقال اننی من المسلمین، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان نام دیا ہے تو ہمیں مسلمان نام بولنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ آیا ہمیں مسلم کہنا چاہیے۔ تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ اہل حدیث کہو اپنے آپ کو، سلفی کہو، حنفی کہو، شافعی کہو، شیعہ کہو، سنی کہو۔ یہ شبہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ تو ان شبہات کا جواب آپ کو میڈیا پہ مل جائے گا، ہم بھیج دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ بعض جو ہے احباب نے تفصیل سے جواب دیا ہے، مختصر میں سن لیجئے۔ یہ ایک شبہ ہے، یہاں پر 2 شبہے ہیں۔ ایک شبہ ہے کہ اہل حدیث بھی یا جماعت اہل حدیث بھی دیگر فرقوں کی طرح ایک فرقہ ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ جماعت اہل حدیث اس معنی میں فرقہ کبھی نہیں ہے جس معنی میں دوسرے گمراہ فرقے ہیں۔ دوسرے گمراہ فرقے افتراق کر کے نکلے ہیں صحابہ کے، تابعین کے، سلف کے منہج سے اور ان کے مذہب سے، ان کے طریقے سے جدا ہو کر کے جو لوگ نکلے وہ افتراق کر کے، انتشار کر کے
تفرق اور آپس میں گروہ بندی بنا کر کے گروہ بنا کے الگ ہو گئے، اس معنی میں اہل حدیث کبھی بھی گروہ نہیں بنے، اہل حدیث کبھی بھی سلف کے راستے سے جدا ہو کر کے نیا فرقہ بن کر کے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو اہل حدیثوں کو اس معنی میں فرقہ کہنا یہ ناجائز ہے اور ظلم ہے اور غلط ہے اور الزام ہے، اور تاریخ سے بھی نادانی ہے، تاریخ کو بھی نہ جاننے کی وجہ سے ہی یہ بات کہی گئی ہے۔ تو لہٰذا اہل حدیث کبھی بھی اس معنی میں فرقہ نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث وہ جماعت ہیں جو جماعت صحابہ اکرام کی جماعت تھی اور تابعین کی تھی، تبع تابعین کی تھی، اور ان کے طریقے پہ چلنے والے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے جو آج بھی قائم ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم وخذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک وهم کذلک، کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے، ان کا ساتھ چھوڑنے والے کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، قیامت قائم ہو جائے۔ تو یہ حکم جو حدیث ہے یہ اس حدیث کے مطابق اللہ کے دین پر اور حق پر قائم رہنے والی جماعت صحابہ کے زمانے سے لے کے قیامت تک رہے گی۔ اور جب آپ نے حدیث 73 فرقوں والی روایت بیان کی تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو ہلاکت سے بچے گی، تو آپ نے کہا تھا کہ جو ہے ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جو اس مذہب پہ ہوگی، اس منہج پہ ہوگی، اس طریقے پر ہوگی جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جماعت ہمیشہ اس منہج پر قائم رہنے والی، مستقل مسلسل رہے گی۔ تو مسلسل صحابہ کے منہج پر قائم رہنے والی جماعت آج تک موجود ہے، اور وہ ہمارے ملکوں میں اہل حدیث کے نام سے، سلفی کے نام سے جانی جاتی ہے، بعض ملکوں میں سلفیوں کے نام سے، بعض جگہوں پہ انصار السنہ محمدیہ، اور الگ الگ ناموں سے، الگ الگ القاب سے جانے گئے۔ القاب اصل نہیں ہے بلکہ طریقہ اصل ہے، اور طریقہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی۔ ما انا علیہ کا مطلب ہوا جس پر میں ہوں، اور جس پر میں ہوں تو کس پر ہوں؟ اللہ کے نبی کس پر ہیں؟ قرآن و سنت پر۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مثل ایک سنت بھی دی گئی۔ تو اللہ کے نبی کس مسلک پر تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے۔ اور میرے صحابہ جس پر ہیں تو صحابہ بھی اسی مسلک پہ تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو صحابہ کے ایمان کو مثال اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ تو صحابہ جس مسلک پہ تھے وہ اللہ کے نبی کا مسلک اور منہج اور طریقہ تھا، لہٰذا اب صحابہ کے طریقے پہ جو تابعین کے طریقے پہ تبع تابعین، ان کے بعد ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہا، اور ان کے بعد آنے والے علماء، اور ان کے ساتھ چلنے والے عوام جو اس منہج پر رہیں گے، قرآن اور سنت اور منہج سلف، فہم سلف صحابہ تابعین وغیرہ کی سمجھ دین کی، ان کا عقیدہ، ان کا طریقہ تفکیر اور ان کا منہج، یہ قیامت تک برقرار رہے گا اور آج بھی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جماعت اہل حدیث ایک فرقہ ہے، مذموم فرقہ جو الگ ہو کر کے، جدا ہو کر کے نکلا ہے، یہ الزام ہے، اور تاریخ اہل حدیث سے نادانی اور جہالت بھی ہے۔ تو یہ لہٰذا یہ بات تو الگ ہوئی۔ دوسرا شبہ ہے کہ دوسرا شبہ کیا تھا؟ میں اپنے آپ کو مسلمان کہو، اپنے آپ کو مسلمان کہو، کوئی نام نہ دو، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن و سنت سے ثابت ہے بھائی۔ پہلی چیز تو یہ کہ نام کیوں دیا گیا؟ نام اس لیے دیا گیا کہ جب سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ بھی ہیں جو اسلام پر نہیں چل رہے، وہ بھی جو قرآن پر چل رہے ہیں، حدیث پر نہیں چل رہے، وہ بھی جو قرآن و حدیث کو منمانی کر رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ جب آئے تو وہ بھی خود کو مسلمان کہتے تھے۔ تو تمیز کرنا لازمی ہوتا ہے، تمیز کرنا لازمی ہوتا ہے، اور کسی کا بھی نام رکھنا کسی خاص خوبی کی بنا پہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اور مسلمانوں کو مسلمان کہا، ہوا سماکم المسلمین کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی تو کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو اللہ نے سابقین اولین مہاجرین و انصار بھی کہا۔ تو قرآن میں صحابہ کو مہاجرین کہا گیا اور انصار کہا گیا۔ تو کیوں کہا؟ کیونکہ مہاجر وہ صحابہ جو دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے اور اس پر عمل کرنے کی خاطر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، علاقے محلے شہر کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو وہ مہاجر بنے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ، ان کی زندگی کی بڑی خصوصیت پر ان کو مہاجر کہہ دیا گیا، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے، تو ان کو اللہ نے مہاجر کہا نا، نام دیا نا، تو لہٰذا کسی خصوصیت پر نام دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی انصار نام دیا گیا کیونکہ انصار نے مدد کی اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی، تو یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی انصار کو انصار کہا،
اور مہاجرین کو مہاجرین کہا, اور بھی بہت سے لوگوں کو اہل بدر کہا, اہل بیت رضوان کہا. تو اس طریقے سے قرآن و سنت کے اندر صحابہ کے نام ان کی اپنی اپنی خصوصیت کے ساتھ آئے ہیں. لہٰذا قرآن و سنت سے تو خود ثابت ہے کہ کسی خصوصیت پر نام رکھ سکتے ہیں, اور جب خصوصیت سے نام رکھنا جائز ہے تو پھر یہی بات ہوئی کہ جب صحابہ کے زمانے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا, ہم سنا چکے ہیں, ایک آدمی آیا اور حدیث سنانے لگا. وہ اس کی بات پہ توجہ نہیں دے رہے تھے, اپنی کسی بات میں اور کسی اس میں لگے ہوئے ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ ما لی اراک احدثک عن رسول اللہ ولا تلتفت الی, یا اس طرح سے کوئی بات کہی کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم تو میری طرف توجہ بھی نہیں کر رہے ہو. تو کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, صحیح مسلم کے مقدمے موجود ہے, فرمایا کہ ہم پہلے ہر کسی کی حدیث سن لیتے تھے, جو بھی بندہ لاتا تھا کہ قال رسول اللہ ہم سن لیتے تھے اور قبول کر لیتے تھے. لیکن جب لوگوں نے ہر طرح کے اونٹوں پہ سوار ہونا شروع کر دیا, فلما رکب الناس کل صعب وذلول, چاہے وہ مشکل اونٹ ہو یا نرم اونٹ ہو, یعنی ہر اچھی بری بات انہوں نے لانا بیان کرنا شروع کر دی, تو ہم نے پھر ہر کسی کی بات سننا ختم کر دی. اور اسی پر ابن سیرین فرماتے ہیں کہ شروع میں ہر کسی کی بات سنی جاتی تھی اور اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے. فلما وقعت الفتنہ, اور جب فتنہ پیدا ہوا اور لوگوں میں جھوٹ بولنے کا رواج پیدا ہوا, تو قیلا قالوا سموا لنا رجالکم, تو کہا کہ لوگوں ہمیں اپنے ان لوگوں کو بتلاؤ کہ جن سے تم نے سنا ہے, نام بتاؤ. تو کہا کہ فینظر الی اہل السنہ فیقبل حدیثہم. ابن سیرین فرماتے ہیں, تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ پھر اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا تھا اور ان کی حدیث قبول کی جاتی تھی. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَيُتْرَكُ حَدِيثُهُمْ وَلَا يُقْبَلْ حَدِيثُهُم, کہ اہل بدعت کی طرف دیکھتے تھے کہ اچھا یہ بدعتی ہے تو اس کی حدیث نہیں قبول کی جاتی تھی. امام ابن سیرین کا انتقال 110-11 کے زمانے میں ہے. اور ایوب سختیانی, ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی 132 اور 31 کے زمانے میں ان کا انتقال ہے ہجری میں. وہ ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملتی ہے, انی لاخبر بموت الرجل من اہل السنہ, مجھے خبر ملتی ہے کہ اہل سنت کا کوئی آدمی انتقال کر گیا ہے. اہل سنت کے کسی آدمی کے انتقال کی جب خبر ملتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا ایک عضو کٹ گیا, جیسے میرے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا ہو. تو یہ الفاظ پہلی صدی گزرنے کے سے پہلی صدی میں ہی یہ الفاظ آ گئے تھے, اور دوسری کے شروع میں. تو جو انسان یہ کہے کہ صحابہ کے ماننے والوں کو یہ جو ہے اہل سنت کہنا یا کوئی نام دینا یہ غلط ہے, وہ اس انسان کی معلومات پہ آپ ماتم کیجئے. افسوس ہی کر سکتے ہیں, اور کیا کریں گے کہ انسان کو معلومات نہیں ہے, تاریخ نہیں پڑھی اس نے, یا پھر وہ سلف کے منہج کا دشمن ہے, سلف کا اور اہل حدیثوں کا دشمن ہے. وہ اس اہل حدیثوں کی تاریخ کو مٹا دینا چاہتا ہے, اہل حدیثوں کو اور سلف کو اس دنیا میں گمراہ قرار دے کر کے اپنی گمراہی کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے. وہ سلف سے ہٹا دے, یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. آپ جان لیجئے دشمنان اسلام کے جو ہتھ کنڈے ہیں, ان ہتھ کنڈوں میں ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو آپ کفر کی دعوت نہ دو. ضروری نہیں کہ مسلمان کفر قبول نہیں کرے گا, بس اتنا کرو اس کے دین سے ہٹا دو, اس کو الحاد میں لے جاؤ, بے دین کر دو. اسی لیے آج ہمارے ملک میں جو مشنریوں کے عیسائی مشنریوں کے جو اسکول ہیں, ان اسکولوں میں سیکولر تعلیم کیوں لائی گئی ہے؟ ان اسکولوں کے ذریعے تعلیم کو سیکولر اس لیے کیا گیا تاکہ بچے پورے طور پر, اس کے مقاصد بہت سارے ہیں, ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام کو بچے نہ سیکھیں. خاص کر یہ بات کہی جا رہی ہے ان ممالک کے تناظر میں جہاں پر مسلم ممالک ہیں اور وہاں پر عیسائی مشنری کے اسکول ہیں, اور وہاں پر دین کے نام پر کچھ نہیں پڑھایا جاتا, اور وہاں پر جو ہے سیکولر تعلیم دی جاتی ہے. تو وہاں مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرو. آپ جانتے ہیں اس عیسائی مشنریوں کے اسکولوں میں جمعہ کے دن کی پابندی خصوصی طور پہ ہوتی ہے تعلیم کے اندر, کہ جمعہ کے دن تو حاضر ہونا ہے, اور بچہ اگر ایک دن بھی غیر حاضر ہو جائے ایک جمعہ, تو دوسری جمعہ کو کمپلینٹ اس کے خلاف وہ آ جائے گی کہ جو ہے آپ کا بچہ غیر حاضر ہوتا ہے. اور چھٹی بھی کریں گے تو بالکل ایسے وقت میں جس وقت جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو اور بچہ گھر تک پہنچے تو جمعہ چھوٹ جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بچہ مسلمان بچہ پڑھے تو, لیکن وہ مسلمان نہ رہے, بس اس کو پھر اسے عیسائی بنانا ضروری نہیں ہے, وہ مسلمان نہ رہے یہی کافی ہے.
یہی سازش ہے بعض سلف کے دشمنوں کی، وہ سلف کو اور سلفی مسلک سلف کو اور اہل حدیثوں کو بدعتی یا گمراہ قرار دے کر کے وہ لوگوں کو، عوام کو برگشتہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ سلف کے طریقے سے دور ہو جائیں، اور جب وہ پھر اس طریقے پہ نہیں رہیں گے تو کہاں جائیں گے؟ پھر مارے تتارے پھریں گے۔ جب دھرے سے پہیہ نکل جاتا ہے نا گاڑی کے دھرے سے تو کہاں پہنچتا ہے؟ روڈ پہ ہی رہتا ہے، ارے وہ روڈ پہ جنگل پتہ نہیں کہاں پہنچتا ہے۔ تو ایسے ہی جب انسان کتاب و سنت کے اور سلف کے منہج کے دھرے سے نکلتا ہے تو پھر وہ کہاں پہنچے گا کچھ نہیں پتا۔ اور جو حضرت ذاکر بھائی جو ہیں، یہ جس مسلک کے ترجمان ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا وحدت الوجودی مسلک ہے، لہٰذا وہ یہ کہہ کر کے جس طریقے سے سارے مسلکوں کو وہ گمراہ قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان کو ہو، اس کے یہ بھی وہی تھیوری ہے کہ سارا وجود ایک ہی ہے تو سارے مسلک ختم، ایک ہی مسلک ہے انا مسلم کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اسلام پہ ساری بدعتیں پھیلتی رہیں گی، اور حق کی آواز لگانے والے جو چند لوگ ہیں وہ بھی پھر مطعون ہو جائیں گے اور ان کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا۔ لہٰذا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور اہل حدیثوں کا آپ نے نمک تو نہیں کھایا لیکن آپ نے ان کا علم ضرور کھایا ہے، اور ان کا نمک بھی کھایا ہے کہ عربوں نے، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے آپ کو مدد کی ہے، لہٰذا اس کی شکر گزار بنیے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ انصاف کیجئے اور ان کو بدنام نہ کیجئے اور لوگوں کو ان سے برگشتہ نہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔